السلام علیکم ناظرین، ڈی ڈی اردو کے خصوصی پروگرام رمضان کی فضیلت میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آج ہم رمضان کے ان پہلوؤں پہ بات کریں گے جو سوچنے میں تو چھوٹے ہیں لیکن اہم بہت ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جمعیت اہل حدیث کے جو ہیڈ ہیں، امیر ہیں، جناب اصغر امام مہدی صاحب۔ اصغر امام مہدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پورے جہاں جہاں عالم دین کا ذکر ہوتا ہے ان کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ تو آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت، پہلا سوال ہم کرنا چاہیں گے کہ رمضان کی شرعی معنویت، شرعی اہمیت تو سب بتاتا ہے، رمضان کی سماجی اہمیت کیا ہے، اس پہ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک جہاں رحمتوں، برکتوں اور مغفرت بخشش کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ہے، اسی طریقے سے مواسات یعنی ایک دوسرے کی دیکھ ریکھ، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور سماج اس کو پروان چڑھانا، یہ بہت بڑی چیز ہے رمضان المبارک کی۔ اور اس کی اگر ایک پہلی چیز لے لے رمضان کی، جو روزہ ہے، تو اس کے فلسفے اور فائدے میں سب سے بڑی چیز یہ بھی بتائی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے بعد کہ اس سے انسان کی زندگی میں امن سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ہے انسان بھوکا پیاسا نہ مر جائے، یہ سب سے بڑی، روزی کپڑا اور مکان سب کہتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جو شدت سے بہت سخت ڈپلی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ایک بھوکا انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک غریب کس طریقے سے گزارتا ہے، سوسائٹی میں ایک مریض کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس کی معاشرتی اور قومی یا ملکی زندگی میں بہت بڑا اثر ہے کہ انسان ایک دن صرف بھوکا رہ کر کے وہ بھی اہتمام سے تلملا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سماجی زندگی میں جو اہم ترین انسان کی بھوک پیاس اور روزی کپڑا مکان سے زیادہ عزت کا مسئلہ ہے اور انسان کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اور رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح بھوکا پیاسا رہنا، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ دینا دن میں فرض ہو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ فرض وہ ہے کسی کی چنگلی کھانا، کسی کے خلاف ایسی زبان نکال دینا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ عربی میں کہتے ہیں جراحات السنان لها التیام وما یلتام ما جرح اللسان، کہ زخم جو کسی چیز سے، کسی ہتھیار سے لگتا ہے وہ تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان کی مار جو ہے اور اس کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اب یہ بتائیے کسی کے خلاف جھوٹ بولا، کسی پر جھوٹ بولا، یا کسی کو لڑا دیا، یا کسی سے جھگڑا کر لیا، کسی کو گالی گلوچ دے لیا، یہ تو مہا پاپ ہے۔ عام دنوں میں بھی کسی سے حسد و کینہ رکھنا، یہی سب سماج کی برائیاں ہیں اور سماج کو گھن کی طرح کھاتی ہیں۔ تو اس میں آ کر کے یہ چیزیں حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بغیر روزہ ہوتا نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹی باتیں، غلط کام، غلط جگہ آنا جانا، نظر پھیرنا یا دل میں غلط سوچنا نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ رب العزت والجلال کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کا روزہ رکھے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ جائے۔ حلال بیوی کو تو چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنے دل اور دماغ اور آنکھ اور جذبات کو قابو میں نہیں کر سکا۔ تو یہ سماجیات کی بنیادی باتیں بتاتا ہے جس سے آپسی محبت، ایک دوسرے سے الفت اور ایک دوسرے کے تئیں خیر سگالی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ آج ہم اس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ کن پہ فرض ہے اور کون لوگ کن حالات میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ضرورت کے تحت کن پہ، مطلب روزہ اگر چھوٹ گیا، قضا ہوا، تو وہ گناہ ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ کن پہ فرض ہے روزہ اور کون چھوڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، روزہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ ایک عام بات فرمائی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں بہت صاف صاف لوگوں کے لیے ہدایت کی باتیں ہیں اور لوگوں کے لیے واضح باتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح اپنے ایمان کو درست کریں اور تقوی کو بڑھائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے مخلوق کے سلسلے میں بھی، بندوں کے سلسلے میں بھی، اللہ کے سارے مخلوق جانوروں اور ہر چیز کے سلسلے میں بھی، اور اللہ کے حقوق کے سلسلے میں تو بدرجہ اولا ڈریں۔ لیکن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو جس کو بھی یہ مہینہ مل جائے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ الا یہ کہ کوئی مسافر ہو، سفر میں ہے اور مشقتوں میں ہے، تو اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ تو ہر بالغ عاقل پر یہ روزہ فرض ہو جاتا ہے جو رمضان میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسافر ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ اس کو سہولتیں تو رکھ سکتا ہے، لیکن عام جب بیمار مشقت، کے لیے کیا حکم؟ قرآن میں یہ بھی ذکر من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر مریض ہے اور بیمار ہے تو ایسے بیمار کے لیے اور اس کے لیے اسی میں لوگ داخل کرتے ہیں جو عورت دودھ پلا رہی ہے اور بہت کمزور ہو جاتی ہے، بچے کو تکلیف پہنچتا ہے، اسی میں ہے جو اس کا حمل سے ہے، وہ پریگننٹ ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بچے کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے بھی چھوٹ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ سارے لوگ فی ایام اخر دوسرے دنوں میں یہ روزہ رکھنا ہے۔ لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کی امید ہی نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہو سکیں گے، تو ان کے لیے ہے کہ روز وہ ایک مسکین کو بھرپور کھانا کھلاتے جائیں، اور اس کے بدلے میں وہ روزہ ان کے اوپر نہیں ہے، جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا جو بہت بیمار ہو چکے ہیں وہ ایسا کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ عام دنوں عام حالات میں جو بالغ ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کو دوسرے دنوں میں قضا کرنا پڑے گا، اور بہت گنہگار بھی ہوگا اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے۔ لیکن آدمی روزہ توڑنے میں اگر بیوی کے ساتھ وہ رہ لیتا ہے تو اس کو پیہم یعنی لگاتار 60 دن روزے رکھنے ہیں، ایک روزے کے بدلے اگر بیوی سے وہ اپنا دن میں روزے کی حالت میں وہ اگر میاں بیوی کا ہم بستری کر لیتا میاں بیوی والا معاملہ، تو ایسی صورت میں اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے جس میں ناغہ نہ ہو۔ کوئی ہے کہ بہت تیز پیاس لگی، قصدن توڑ دیا اس نے روزہ، تو اس کے اوپر کتنا قضا؟ دیکھیے پیاس تو بھوکے اور پیاسے رہنے کا تو نام ہی ہے روزہ، تاکہ وہ سمجھے کہ کتنے لوگ قطرہ قطرہ پانی کا ترس رہے ہیں۔ ایک حد ہو گئی، برداشت نہیں، اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی جان کا خطرہ ہے یا بہت بڑا خطرہ ہے، تو وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتے ہیں، اور اس کے لیے بعد میں روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر جان کا خطرہ نہیں ہے تو پیاس کی شدت کو انسان صحت کی حالت میں وہ برداشت کرے، بھوک کی حالت کو وہ برداشت کرے، جتنا کر سکتا ہے۔ جو اس کے طاقت سے باہر ہے تو ظاہر بات ہے اس کو مرنے نہیں دیا جائے گا، وہ مرے گا نہیں، تو وہ جانتا ہے، اس کے اللہ جانتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر واقعی اس حالت کو پہنچا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر کوئی نے بھول سے کچھ کھا لیا، پی لیا، غلطی سے، جیسے روٹین میں پہلے دوسرے روزے کو کہ ہم جا کے چائے پی لیے، بعد میں ہمیں یاد آیا کہ ارے ہم نے چائے پی لیا، ایسا ہوتا ہے کہ روزانہ کی عادت پڑی ہوئی ہے اور وہ بھول کر کے کھا لیا، بے خیالی میں کھا لیا، تو اس میں حدیث میں ہے کہ جس نے بھول کر کے کھا لیا، انجانے میں کھا لیا، تو اس کو اللہ رب العزت والجلال سے اپنی طرف سے اس کو کھلا دیا، گویا کہ یعنی اس کو ایک طرح سے گفٹ مل گیا، اس کو ایک وہ مل گیا، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ایک الگ سے کہ نسیان، بھولنا، اور میری امت میں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ بھولنے کو، کوئی بھول چک سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، اور اس کو جہاں یاد آئے وہیں رک جانا چاہیے جیسے ہی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا، یہ تو حدیث میں ہے۔ جی دیکھیے اسلام کے جو 5 ستون ہیں، 5 پلرز آف اسلام، اس میں سے روزہ ایک اہم ستون ہے، تو روزہ رکھتا ہے، رکھنا پڑے گا، فرض ہے،
اور ہر عاقل مومن بالغ پہ روزہ فرض ہے، لیکن روزہ تو دن بھر رہتا ہے، اس میں سحری اور افطاری کا اہتمام کتنا اہم ہے اس بارے میں؟ اس میں دیکھیے، جہاں تک سحری سے شروع کرتا ہوں، سحری ہے کہ برکت کی چیز ہے وہ، ایک صرف ایک تو ہے کہ اس کو طاقت مل جاتی ہے، دن بھر روزہ رہ کر کے عبادت کرنی ہے اور اچھے اچھے کام کرنا ہے، اچھی حلال روزی کمانی ہے، وہ روٹین کے کام بند نہیں کرتا روزہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک انسان دن بھر بھوکا بھی رہے، پیاسا بھی رہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا احسان ہے کہ صبح فجر ہونے سے پہلے وہ کچھ کھا پی لے، اور اس میں تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو برکت آپ کے جسمانی اعتبار سے بھی ہے، قوت کے حساب سے بھی ہے، اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ برکت ہے، تو یہ بہت برکت کے وقت وہ جاگتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کی نیت کرتا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ ایسے دعا کی قبولیت کے وقت میں اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو جیسے وہ برکت کسی کی نے- چیز ہے۔ کسی نے جان بوجھ کے سحری ترک کر دیا کہ یار سونے میں خلل ہوتی ہے اور وہ روزہ رہ گیا، تو کیا اس سے روزے میں کچھ عیب اس کو دیکھیے، ایسا انسان اگر وہ یہ ایک تو سحری چھوڑنی نہیں چاہیے، برکت کی چیز ہے اور سنت ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے اس کی سحری چھوٹ گئی اور وہ نیت کر لیا ہے روزے کا کہ میں کل روزہ رہوں گا، تو ایسی صورت میں وہ اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ ایک چیز سوچئے کہ انسان روزہ رکھتا ہے، اس سے پہلے فرض نماز ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، تو فجر کے لیے اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جیسے اذان ہوتی ہے یعنی وقت ہوتا ہے، تیسے ہی کیا ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو 2 منٹ 4 منٹ کی نیند سے تو کچھ ہو نہیں جائے گا۔ انسان اصل میں روزہ رکھتا ہے یہ لعلکم تتقون، تاکہ کسی دشمن کو، کوئی گالی دے رہا ہو، کوئی آپ کو ورغلا رہا ہو، کوئی حرام کام کھانے پر آپ مجبور ہو رہے ہو، تو اس وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ حتیٰ کہ میں نے کہا کہ حلال بیوی سے اپنے آپ کو روک لینا، حلال کھانا جو گاڑھی کمائی سے پسینہ ٹپکا کر کے کمایا، اس کو جب ہم چھوڑے ہوئے ہیں تو ایک غلط چیز ہم کیسے کریں گے؟ اسی طرح سے نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کے لیے وہ اٹھے گا، اٹھنا چاہیے۔ رمضان میں اگر اہتمام نہیں کر سکتا تو کون اللہ سے ڈرنا؟ تو 2 منٹ پہلے اٹھے اور منہ میں کم سے کم ایک کھجور ڈال لے، ایک دانہ ڈال لے، ایک پانی ڈال لے، اکلت السحر ایک لقمہ ڈال لے، نہیں ڈال سکتا تو کم سے کم پانی پی لے، نیت کر لے۔ تو یہ اصل میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم مجرد ایک کر کے کہ صرف دن بھر بھوکے پیاسے رہے، بقیہ فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا، بیوی کے حقوق نہیں ادا کیے، بچوں کے حقوق نہیں ادا کیے، دن بھر سوئے ہوئے ہیں لمبی تان کر کے کہ روزہ ہیں، اور سماج میں ملت میں کتنے بیمار ہیں، کتنے لاچار ہیں، ان کسی کی خبر نہیں لیتے، روزہ کس چیز کا ہم رکھ رہے ہیں؟ تو یہ صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہر طرح سے ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی ہے، وہ سب چیزیں ہم اتنا سست بنیں گے، اتنا سونے کا وہ کریں گے۔ ہاں کبھی ہوتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے۔ رہ گیا افطار کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت بھلائی میں رہے گی ہمیشہ، ما عجل الفطر، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتی رہے۔ تو یہ افطار بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کو وقت پر جیسے ہی دن ختم ہو اس کو افطار کرنا چاہیے۔ اور افطار میں جو آج کل ہم نے افطار کے معنی سمجھے ہیں کہ اتنے فروٹ ہوں، اتنے طرح کے کھانے ہوں، حقیقت میں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آدمی کھائے اور بس افطار عام دنوں کی طرح سے وہ کرتا کرے، تھوڑا بہت اہتمام ہو گیا، چونکہ اس وقت لوگ رہتے ہیں مہمانوں کے اور افطار کرنے والوں کو، تو روزے دار کو افطار کرانا گویا کہ روزہ رکھنے کے، اس کے روزہ کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب میں سے بھی کوئی کمی نہیں تو جو افطار کرتا ہے کسی کے یہاں۔ تو افطار میں جلدی کرنا وقت ہوتے ہی، یہ بہت بڑی سنت ہے،
اور ایک طرح سے بہت ضروری کام ہے یہ، افطار کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے آج افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، افطار میں خرچ ہو رہے ہیں، لگتا ہے کہ کھانے پینے ہی کے لیے ہے یہ افطار کا وقت، تو یقیناً اس سے ہم کو بہت حد تک بچنا چاہیے، اور سمپل اور اپنی حیثیت کے مطابق جو عام دنوں میں کھاتے ہیں اس میں تھوڑا سا اگر کہیں سے اہتمام ہو جاتا ہے تو چلے گا۔ لیکن جس بڑے پیمانے پر جس طریقے سے افطار کے مسائل ہیں، اس سے کسی اس سنت سے روزے کے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت یہ جو ہے فطرہ رمضان میں دیا جاتا ہے اور اسی لیے عید الفطر کہا گیا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن زکوٰۃ بھی لوگ صرف رمضان میں دیتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں فطرہ اور زکوٰۃ کس کو دینا واجب ہے اور کون اس کا مستحق ہے، اور زکوٰۃ کیا صرف رمضان میں دی جا سکتی ہے کہ لوگ رمضان میں دیتے ہیں؟ فطرہ اور زکوٰۃ پہ ہم آپ کی تفصیلی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے فطرہ سب اس سے متعلق ایک بات پوری کر لیں، یہ ہے کہ جو آدمی رمضان میں جس کو پالے اور عید سے کے دن وہ حاضر ہو رہا ہے، تو عید میں کی نماز میں نکلنے سے پہلے وہ فطرہ ادا کرے گا۔ ہر آدمی جو روزہ دار ہے، وہ بھی جو گھر میں روزے نہیں ہیں ان سے بھی بچہ کی طرف، بلکہ آج کی صبح عید کی صبح تک کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ طہرۃ للصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے روزے میں لاکھ احتیاط کے بعد کچھ تھوڑا سا کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اس سے یہ روزہ تمہارا بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک صاف ہو کے جائے گا، اللہ کے لیے خالص رکھا ہے تو اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے قبول کر لیں گے۔ دوسرا کہ طعمۃ للمساکین، یہ خوشی کے دن 30 دنوں کے بعد جو آئی ہے، اور مسلمانوں کے دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے جس میں ہم آخری دن افطار کر لیتے ہیں، اور دوسرے عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس دن اس عید الفطر کی اس خوشی کے بعد اس عید کی خوشی میں کوئی محروم نہ رہ جائے، کوئی ایسا نہ ہو جو اس دن بھر پیٹ کھانا نہ کھا سکے اور اس کا کام نہ چل سکے، وہ خوشی میں شریک ہو۔ تو ان مسکینوں اور غریبوں کو بھر پیٹ کھانا کھانے کے لیے اور ان خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اور ہر بچے کی طرف سے ہے، ہر گھر کے ہر فرد نوکر چاکر ہیں ان کی طرف سے بھی اس گھر والے پر فرض ہے کہ وہ اس کا فطرہ ادا کرے، اور یہ نماز سے پہلے ہو ورنہ ادا نہیں ہوگا، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ، وہ زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا لوگ کنفیوز اس معنی میں ہیں کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ جیسے آج کی تاریخ میں روزہ میں ہم ہیں، لیکن آپ شعبان میں 1 مہینہ پہلے ہی ہمارے پاس اگر اتنے روپیے آ گئے، 7.5 تولہ سونا آ گیا، یا اس کے مطابق پیسہ آ گیا، یا 52 تولہ چاندی آ گیا میرے پاس، یا اس کے برابر ہمارے پاس مال آ گیا، 40-45 ہزار روپیہ ہوتے ہیں، اور اس پر سال گزر گیا، ہم نے اس کو خرچ نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے شعبان میں وہ فرض ہوا ہے تو ہم رمضان تک کیوں انتظار کریں گے؟ جس وقت وہ سال گزرا اس مال کے اوپر، اسی وقت جیسے ہم کھیت میں ہیں اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اس میں بھی عشر ہے، تو کھیت میں ہماری کٹائی ہو رہی ہے، اگر رجب میں رمضان کے 2 مہینہ پہلے یا کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ، تو ہم کہیں کہ رمضان میں اب اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، تو یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ جب اس کو جس وقت سال گزرا ہے، جس وقت دھان کی کٹائی ہوئی ہے، جس وقت گیہوں کی کٹائی ہوئی ہے، جس وقت کھجور ہم نے توڑا ہے، اسی وقت ہمارے یوم حصادہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، تو اسی وقت ہم کو اگر 10 من ہمارے پاس لگ بھگ غلہ ہو گیا تو ہم کو اس کو نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اسی تاریخ میں نکالنا ہے، وہ لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں کچھ تاجر اپنا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپرمائز کر کے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارا تو 1 مہینہ پہلے بعد میں ہوگا، لیکن ہم اسی مہینے سے شروع کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ایک تطوع کر دیا اور اپنے مال کو کچھ ایسا گھما پھرا کر کے لیا کہ ہم رمضان میں نکالیں گے،
اور اس میں لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے، اس وقت اللہ کے بندے ایک دوسرے سے کے مواسات یعنی خیر خواہی اور ہمدردی زیادہ چاہتے ہیں۔ تو رمضان میں اگر کوئی اس کا حولان حول پورا ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، یا اس کا نصاب اسی مہینے سے اس نے طے کر رکھا ہے، تو اس مہینے میں طے کرنے کی وجہ سے اس نیت سے کہ ہم کو ثواب بڑھ جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض ناحیے سے بہتر ہے کہ رمضان میں وہ نکالتا ہے۔ لیکن اس کو ڈیلے کر کے رمضان کا انتظار کر کے نکالنا یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلے وہ کر لیا ٹھیک ہے، چل جائے گا، رمضان کی وجہ سے اس نے کیا ہے، اور یہ فرض ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہتمام سے جس طرح سے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا اصغر امام مہدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رمضان کے انچھوئے پہلوؤں پہ بات کی اور ہمارے ناظرین تک جو صحیح رمضان کی فضیلت ہے اس کو پہنچایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس پروگرام سے استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔